اسلامی تقویم ہجری کا کیلنڈر حضرت عمر نے بنایا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسی تقویم کے مطابق وہ سال کی پہلی تاریخ کو اس دار دنیا سے آخرت کی جانب عازم سفر ہوئے۔ گویا جب ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں حضرت عمر فاروق کی یاد تڑپاتی ہے، ان کی شہادت کا تذکرہ تازہ ہوتا ہے، اور اطراف و اکناف عالم میں ان کے ذکر کی خوشبو سے، ان کے تذکرے کی مہک سے مشام ہستی منور ہوتے ہیں۔ تو یہ نئے سال کا آغاز ہے، ہم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی صبح کا آغاز صلاۃ التہجد سے کریں۔ تہجد کے لمحے اللہ کی رحمتوں کے نزول کے خاص لمحے ہوتے ہیں۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ باطن کی صحت کے لیے تہجد کی نماز بہت ضروری ہے، اور جسم کی صحت کے لیے صبح کی سیر بڑی ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو بالخصوص یہ بچے جو ہیں، جب اس عمر میں ان کی عادت پختہ ہو جائے گی تو یہ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے گی۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تہجد کا عادی میری ماں نے بنایا۔ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوتا تو میری ماں میرے پاؤں آگے دباتی تھی، اور میں جلدی سے اٹھ جاتا تو وہ تہجد کے لیے مجھے مصلی پہ بٹھاتی۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کیجیے، اور سورۃ یاسین جو شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے، سارا دن اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیاطین سے، شریروں سے، شر سے، گناہوں سے، اور بہت سارے موقعات سے، اور نادیدہ حملوں سے، بہت کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو سارے سورہ یاسین کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کیجیے۔ جو کبھی مومن ہے، طاقتور مومن ہے، کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ محفوظ ہے، تو طاقتور مومن، کبھی مومن، یہ مطلوب ہے شریعت کا، اور یہ مقصود ہے شریعت کا۔ پھر سونے سے قبل سورۃ الملک ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ جس طرح سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو سارا دن آپ کی حفاظت رہتی ہے، اور سورہ ملک اگر پڑھتے ہیں تو ساری رات آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ اور سورہ واقعہ ایک مرتبہ یہ زندگی میں معمول بنا لیں، کیونکہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس کا بہترین روحانی حل سورہ الواقعہ ہے۔ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی کنگال نہیں رہتا۔ میں جب بھی اللہ کی توفیق سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ ادارے کو وسائل کی ضرورت ہے تو سورہ واقعہ کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ اور جب بھی کبھی میں جاتا ہوں حرمین طیبین میں حاضری کے لیے تو سورہ واقعہ کی تلاوت میں لازمی کرتا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ اس کی برکت سے وہاں، چونکہ ایک کا 1,00,000 کے بدلے میں جو ہے وہ ثواب ہے، تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ وسائل عطا فرمائے۔ تو یہ ساری جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں بہت سارا حصہ سورہ الواقعہ کا ہے۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہ ناہموار معاشرہ ہے، یہ ہماری خاندانی نظم ہو تو وہاں بھی عجیب سی بولی اور عجیب سی لینگویج ہوتی ہے، اور ہمارا دیہاتی کلچر بھی، ہمارا شہری کلچر بھی، وہ بھی عجیب سا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی دنیا بھی، یہ بھی ایک الگ کائنات ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی مخصوص ایک طریقہ کار ہے اپنے مد مخالف کے لیے اور اپنے مد مقابل کے لیے۔